السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط نمبر 14 میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کے بعد دو اہم واقعے دیکھے۔ آج کی قسط میں ہم جناب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب 545 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ آپ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ان کی بت پرستی اور کسی اخلاقی برائی جو ان دنوں عربوں میں عام تھی، ان میں سے کوئی ایک بھی روایت ان کے اوپر نہیں ملتی، یعنی کوئی بھی ایک اخلاقی برائی نہیں ملتی۔ تو جیسے ان کی بت پرستی اور اس طرح اخلاقی برائی جو ان دنوں عربوں میں عام تھی، ان کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی، نہ بت پرستی کی اور نہ ہی اخلاقی برائی کی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اس واقعہ کی تفصیل بھی ہم پچھلی اقساط میں ذکر کر چکے ہیں، لہٰذا اب آگے چلتے ہیں مزید۔ حضرت عبداللہ جب قربانی سے بچ نکلے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی کا سوچا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد اور دادا کی طرح نہایت ہی حسین اور جمیل اور وجیح انسان تھے۔ مکہ کی کئی شریف زادیاں ان سے شادی کی خواہشمند تھیں، مگر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کی سعادت حضرت آمنہ بنت وہب کی قسمت میں لکھی تھی۔ ان شریف زادیوں کی اس خواہش کے پیچھے صرف حضرت عبداللہ کی ظاہری شخصیت ہی وجہ نہ تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ نور نبوت تھا جو ان کی پیشانی میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ان عورتوں میں ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی چاچا کی بیٹی اور مشہور ورقہ بن نوفل کی بہن ام کتال تھی۔ ان کے بھائی ورقہ بن نوفل انجیل اور سابقہ صحائف آسمانی کے علوم کے ماہر تھے، اور ان کی وجہ سے ام کتال جانتی تھی کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والا نور نور نبوت ہے، اور اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ یہ نور ان کے بطن سے جنم لے۔ دوسری عورت ایک کاہنہ فاطمہ بنت مر الخص امیہ یہ تھی، جنہوں نے اپنی روحانی استعداد سے جان لیا تھا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور دھمکتا ہے وہ نور اصل میں نبوت کا ہے، اس لیے یہ بھی حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھی۔ تاہم حضرت عبد المطلب کی عبد المطلب کی نظر نے جو انتخاب کیا وہ حضرت آمنہ کا کیا، جو قبیلہ زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی تھی اور قریش کے تمام خاندانوں میں اپنی پاکیزگی اور نیک فطرت کے لحاظ سے ممتاز تھی۔ اس وقت تو اپنے چاچا وہیب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس مقیم تھی۔ حضرت مطلب وہیب کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے قبول کر لیا گیا، اور یوں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس موقع پر خود حضرت عبد المطلب نے بھی ایک کاہن کے کہنے پر وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے شادی کر لی، جن سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے جری شیر پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کے رشتے سے خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ جناب حالہ اور حضرت آمنہ آپس میں چاچا زاد بہنیں بھی تھیں۔ دوسری طرف جب اس شادی کا علم ام کتال اور فاطمہ بنت مر الخصیمیہ کو ہوا تو وہ بے حد رنجیدہ ہوئی اور اس سعادت کو حاصل کرنے میں ناکامی پر رو پڑی۔ ان کا رونا واقعی میں حق بجانب تھا کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہونے کا اعزاز ساری دنیا کی قیمت سے بڑھ کر تھا، اور یہ اعزاز اللہ نے حضرت آمنہ کی نصیب میں لکھ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے وقت جو عمر مبارک تھی تقریباً 17 یا 22 سال تھی۔
عرب میں دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 ماہ اپنے سسرال میں رہائش پذیر رہتا، چنانچہ حضرت عبداللہ بھی 3 ماہ اپنے سسرال میں مقیم رہے۔ بعد ازاں حضرت آمنہ کو لے کر مکہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں باقاعدہ نکاح کا کوئی عام رواج نہ تھا، صرف خال خال ہی طبقہ اشرافیہ میں باقاعدہ نکاح کیا جاتا، ورنہ عام طور پر مرد و زن کے ازدواجی تعلقات زنا کی ہی صورت تھے۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے ان کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا، اور ایسے جوڑوں کے اسلام لانے کے بعد ان کے قبل اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی، نہ کہ نعوذ باللہ زنا یا بدکاری سے۔ تو پہلے کی اقساط میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش، مکہ کے جو قریش تھے وہ تجارتی قافلے ایران، شام، یمن اور ہند تک جایا کرتے تھے، تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستہ میں یثرب یعنی مدینہ کے قریب وہ شدید بیمار پڑ گئے، چنانچہ وہ مدینہ میں ہی اپنے ننھال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو نہ دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا بتایا تو حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہو گئے، فوراً اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا، لیکن جب جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ انجناک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں، اور ان کو دارالغابغہ میں دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ جناب حارث جب یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبدالمطلب اپنی جان سے پیارے بیٹے کی جواں موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سخت طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے ہاتھ تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم چھا گیا، چنانچہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت، کردار، نابغہ روزگار شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھ کا تارا تھے، مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا، اور یوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ جواں سال اور چہیتے بیٹے کی وفات کا غم حضرت عبد المطلب کے لیے اگر سوہان روح تھا تو دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ کے لیے لمحہ لمحہ کرب و اذیت کا باعث تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں کو زیادہ عرصہ غم زدہ نہ رہنے دیا، اور حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سوموار 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبد المطلب کی طرف بھیجا گیا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر حضرت عبد المطلب فوراً گھر پہنچے۔ جب انہوں نے ننھے حضور کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ آفتاب ہدایت کی شعائیں اب ہر طرف پھیل گئیں۔ یہاں ان چند محیر العقول واقعات جن کی اسنادی حیثیت تو تھوڑی کمزور ہے لیکن ان کا ذکر ضروری ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کچھ پہلے اور وقت ولادت پیش آئے۔ اس ضمن میں ایک وہ واقعہ ہے جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ درد ذہن میں مبتلا تھی۔
آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھی، انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ نہ دیکھا۔ باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قابلہ یعنی ڈائی کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نومولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا جس سے سارا حجرہ اور اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اس ضمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے نہیں، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی اور اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مسا یعنی مہر نبوت جس پر گھوڑے کے عیال کی طرح چند بالوں کی ایک کتار تھی اس پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا ارے تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری سطوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔